تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے۔ نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان، موٹیویشن۔ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت سے کر رہے ہیں۔ قاری ریحان غالب آپ کے سامنے قرأت فرمائیں گے۔ میں انہیں اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله رب العالمين. جزاک اللہ قاری ریحان غالب، آپ کی قرت نے یقیناً سامعین کو مسحور کر دیا ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو ترجمہ سنا دوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے قرأت کی گئی۔ ترجمہ یوں ہے: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ترجمہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم آج کے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی آج کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور بدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو، یعنی اپنے دل سے جان لو۔ پھر مزید آگے کہا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کے عمل سے آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، اور بدی وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، اور یہ وہ عمل ہے جسے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا اس کو جانے، یہ ہے بدی۔ سامعین کرام، آج اس عنوان پر انشاءاللہ قرآن کے تصور میں، قرآن کے پس منظر میں نیکی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خطاب کریں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور۔ نیکی کا قرآنی تصور، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے۔ سورۃ العصر قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی ہو۔ قرآن کا یونٹ ہے آیت۔ آیت چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے۔ آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے، آیت مکمل جملہ بھی ہے، ان الانسان لفی خسر۔ آیت 10 جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی۔ یہ کس نے تعین کیا؟ یہ کسی نحوی نے،
کسی ادیب نے، کسی منطقی نے یہ طے نہیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں، موقوف علیہ ہیں حضور کے بتانے پر۔ آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں، انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے ورس، یہ صحیح نہیں ہے۔ ورس کا تعلق شاعری سے ہے، آیت جملہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے۔ حامیم آیت ہو گئی، اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں۔ آیت کے معنی ہے نشانی۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی لفظ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے، اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی میں۔ آیتوں سے مل کر سورتیں بنتی ہیں، آیتوں کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ ایک انتہا پر وہ 3 سورتیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، 3 آیات۔ دوسری انتہا پر سورۃ البقرہ، 267 آیات۔ یہ بھی امور توقیفیہ میں ہے، اس کا کسی منطق کے اصول سے، کسی معانی اور بیان کے اصول سے، کسی نحو یا صرف کے اصول سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے، کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے۔